अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाद फारूकी और आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल जो हुकूमत लेके आ रही है। 2018 में नून लीग के हुकूमत के आखिरी दौर में इसको मंजूर करवाया गया था। ये बिल पेश किया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन अब जो अपडेट है, पहले वो आपको ये बता दें कि इसमें कुछ तरमीम की गई हैं और वो तरमीम कुछ इस तरीके से की गई हैं कि इसमें फहाशी और बेरारवी को और हम जिस परस्ती को इसमें फ़रोग़ मिलेगा। मसला ये है कि अभी तक हमारे हुक्मरानों को या किसी भी हमारे हुकूमती इदारों को अभी ये डिफ़ाइन नहीं कर सके कि ये ट्रांसजेंडर्स क्या हैं। इनके हकूक़ की बात शुरू हो गई है, लेकिन इनको सारा कुछ आम लोगों की तरह अभी हमारे मुआशरे में मुयस्सर है। उसके बावजूद इनके हकूक़ की बात हो रही है। अभी हम ये तय्यन नहीं कर सके, हमारा मुआशरा इस नतीजे में नहीं पहुंच सका कि इनके हकूक़ क्या हैं। इनके वही हकूक़ हैं जो एक मर्द और एक औरत के हैं। हमारे दीन में भी मर्द और औरत को हकूक़ दिए गए हैं। हमारे कानून में, हमारे मुल्क में इनको वही हकूक़ हासिल हैं। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत साल पहले ये जो है ना, इसके ऊपर बात हुई थी, लेकिन उस पर भी कोई हुकूमत की तरफ से नोटिस नहीं हुआ। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनके केसेस आए, इनके हकूक़ के बारे में बात हुई, लेकिन इसके ऊपर हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, शनासाई नहीं है, आगाही नहीं है किसी को कि सबसे पहले तो हम इनके हकूक़ का तयन करें कि इनके हकूक़ क्या हैं। फिर उसके बाद इनको जो फैसिलिटेट करना है, जो सहूलतें देनी है, उनके ऊपर बात होगी। लेकिन मामला अभी पेचीदा हो गया है जब बेरारवी वाले मामले जो है ना, हमारे मुआशरे में बेरारवी को फैलाने के लिए और फहाशी उरियानी को आम करने के लिए, हम जिस परस्ती के फ़रोग़ के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय, तजवीज़ सारा कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि अब इस सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि ये है क्या और ये क्यों किया जा रहा है। ख्वाजा सराओं को अव्वल तो ये लफ्ज़ ही नहीं है। ख्वाजा सरा इस्लाम के अंदर हमारे मुखन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ट्रांसजेंडर अमरीकी इस्तिलाह है, वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इस्लाम नहीं है। वो लोग अपने ख्वाजा सराओं को कुछ भी हकूक़ दें, अपने हिजरों को, अपने मुखन्नस को कुछ भी हकूक़ दें, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहैसियत मुसलमान हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा दीन क्या हुक्म देता है इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके देखेंगे कि अब इसका हल क्या है। ये 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने के जो आखिरी दिन थे, उसमें ख्वाजा सराओं के हकूक़ की आड़ में ये पीपल्स पार्टी ने एक बिल पेश किया था और तमाम सियासी बातें साथ थी जब ये बिल एक्ट यानी कानून की हैसियत अख्तियार कर गया। इसमें जो खामियां थी उसमें दो तीन चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं कि एक तो ये कि इस एक्ट में ट्रांसजेंडर की, ख्वाजा सरा की या मुखन्नस की जो तारीफ़ बयान की गई है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इसके अंदर खामियां हैं और जो इस एक्ट के अंदर जो चीज़ें इन्होंने जो तारीफ़ इसकी पेश की है, वो ये है कि जो सनफ़ी लिहाज से, अज़ा के लिहाज से जो महरूम हैं पैदाइशी तौर पर, एक तो वो हिजड़े हैं, मुखन्नस हैं, जो अपने आप को किसी भी 18 साल की उम्र के बाद मर्द में या औरत में जो भी ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे ये करवा लेंगे और उसके बाद इनको ये हक़ हासिल हो जाएगा। ये अगर मर्द हैं या औरत हैं, इससे लेना देना नहीं हुआ किसी को। इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी क्या करवाई है उसको देखा जाएगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई हादसाती तौर पर कोई मर्द या कोई औरत हादसाती तौर पर सनफ़ी अज़ा से महरूम हो जाती है, तो वो भी उसके बाद अपने आप को ट्रांसजेंडर, मुखन्नस या उसकी कैटेगरी में लाकर तो वो अपनी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तीसरा था जो हार्मोन्स की वजह से, जो पैदाइशी तौर पर हार्मोन्स की वजह से उनकी जिन्स मुकम्मल नहीं हो पाती, तो वो भी 18 साल की उम्र के बाद ये हक़ रखते हैं कि वो
مرد کی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں یا عورت کی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب میں اب آپ کو یہ میں چیز کلیئر کر دوں کہ خواجہ سرا یا مخنث پیدائشی طور پر ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان پیدائش کے عمل سے گزرنے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی معذوری ہے، جس طرح بہت سے بچوں میں پیدائشی طور پر معذوری ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مرد کی یا عورت کی کیٹیگری سے نکال دیتے ہیں. تو صنفی اعضاء کے حوالے سے کسی مرد میں یا عورت میں پیدائشی طور پر جو کمزوری ہوتی ہے اس کو معذوری ڈکلیئر کیا گیا ہے. پوری دنیا نے اس کو ڈکلیئر کیا. تو اس معذوری کو ہم تیسری مخلوق نہیں کہہ سکتے. یہ جو مرد بچہ پیدا ہوا ہے وہ پیدائشی طور پر اگر صنفی اعضاء کے حوالے سے کمزور ہے یا محروم ہے صنفی اعضاء سے تو وہ مرد ہی ہے. اور اگر کوئی عورت ہے، اس کو کوئی پیدائشی طور پر اس طرح کی پریشانی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہے. اس کی وراثت میں ان دونوں کے مرد اور عورت کے حوالے سے ہی حقوق ہیں. اسلام نے مرد اور عورت کو حقوق دیے ہیں. خواجہ سراؤں کے حقوق کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں کو کیا. اب اس کی ہم اپنے پاس سے ڈیفینیشن جو مرضی کر لیں وہ ہماری مرضی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پیدائشی طور پر خواجہ سرا ہیں یا مخنث ہیں یا جنہیں ٹرانسجینڈر کا نام دے دیا گیا ہے، اب اگر ان کو جو آپ نے حقوق دینے ہیں وہ آپ نے مرد والے یا عورت والے دینے ہیں. اور یہ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں. یہ آئی روز اس طرح کے کیسز کبھی بھی نہیں ہوتے. تو جو ایکسیڈنٹلی اس طرح ہوتے ہیں حادثاتی طور پر جو لوگ معذوری کا شکار ہو جائیں صنفی طور پر، تو وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو 18 سال سے زیادہ جب 18 سال کی عمر ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو اختیار دے دیں گے کہ وہ کس کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے، کس جنس میں جانا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے مرد رہنا چاہتا ہے یا عورت میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے، یا کوئی عورت ہے تو وہ عورت رہنا چاہتی ہے یا اپنی مرد کی کیٹیگری میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتی ہے، تو حکومت وہ کر دے گی. نادرا بھی اس بات کا پابند ہوگا کہ اس کو وہ حکومتی سرٹیفکیٹ کو لے کے اس کو جو ہے نا اس کیٹیگری میں شامل کر دے گا. تو یہ عجیب سی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس کے پیچھے ہمارا جو دشمن ہے شروع سے ہماری اسلامی اقدار کا، ہماری اخلاقی اقدار کا، ہماری معاشرتی اقدار کا، ہمارے خاندانی سسٹم کو جو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. اسرائیل اس میں شامل ہے، امریکہ اس میں شامل ہے، یورپ اس میں شامل ہے. یہ سارے ممالک مل کے ہمارا خاندانی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں کسی کو اختیار دے دیں گے کہ وہ 18 سال سے جب 18 سال کی عمر کا ہوگا تو وہ ایک ڈاکٹر کی رپورٹ لے لے گا، یا وہ یہ کہے گا جی مجھ میں تو یہ فیلنگز آ رہی ہیں. مرد ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھ میں عورتوں والی فیلنگز آ رہی ہیں. عورت ہوگی تو وہ کہے گی مجھے مردوں والی فیلنگز آ رہی ہیں. جب اس کو وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے عورت کا یا مرد کا، تو وہ سرٹیفکیٹ لے کے جب وہ شادی کرے گا کہیں جا کر، تو وہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ عورت کا سرٹیفکیٹ اپنا بنوا لے گا، تو وہ پھر جا کے مرد سے شادی کرے گا. اگر کوئی عورت ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بنوا لے گی مرد کا، تو وہ پھر کسی عورت کے ساتھ جا کے شادی کرے گی. تو یہ ایسا بگاڑ پیدا ہوگا جس کی نہ دین میں گنجائش ہے، نہ ہماری اسلامی اقدار میں اور ہماری معاشرتی اخلاقی اقدار میں. یہ چیز بالکل بھی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس ایکٹ کو حکومت کو یہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکٹ جو ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جائے، اور اس کو فوری ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے علاوہ معاشرتی طور پر بھی وہ ہر جگہ پر جس میں ایک تعریف جو بیان کی گئی ہے کہ وہ جو خاتون مرد جو ہے وہ اگر 18 سال کی عمر میں جا کر تو وہ کہتا ہے جی میرے اندر عورت والی فیلنگز ہے. ایسا ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، نوجوان نسل کو تباہ کیا جائے گا. یہ ہمارے اوپر جو جلغار ہے، جو ہمارے اوپر جو حملہ آور ہے ہماری اقدار کے اوپر مغرب، اس کا یہ سارا پلان ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے ایک تو بچنا ہے. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. 2002 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے ان خواجہ سراؤں کے ہجڑوں کے حقوق کے تعین اور پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں مخصوص کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے اور آسمہ جہانگیر مرحومہ سے معاونت طلب کی تھی اور ان کو نوٹس دیے تھے، اور جن میں یہ پوچھا گیا تھا ان سے کہ
یہ بتایا جائے کہ معاشرے کے جو لاچار شہری ہیں خواجہ سرا، انہیں تفریح طبع کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ آئین کے آرٹیکل 37A کے زمرے میں آتے ہیں؟ اس کے بعد 16 جون 2009 کو چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس کے بعد خاموشی، اس کے بعد کچھ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تعین کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق مرد اور عورتوں کے ہی حقوق ہیں۔ وہ مرد جو صنفی طور پر صنفی اعضاء سے محروم ہیں، اور وہ عورتیں جو صنفی اعضاء سے محروم ہیں، وہ مرد اور عورت کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، وہ مرد اور عورت ہی ہیں۔ ان کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے ایک تو ان کے اوپر جو چھاپ لگی ہے ڈانس کی، اپنی انٹرٹینمنٹ کی، ہم لوگ ان کو ایک عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو معاشرے سے اپنے لوگوں کو معاشرے میں یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ یہ ہم جیسے ہی ہیں، مرد عورتوں جیسے ہی ہیں۔ اور دوسرا، ان کے اوپر جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس آگاہی پر زور دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کو کارآمد شہری بنانے کے لیے جس طرح دوسرے بچے ہیں اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پہ دیکھیں۔ شناختی کارڈ کے خانے میں خواجہ سراؤں کے، ہجڑوں کے، ٹرانسجینڈرز کے الگ خانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پاسپورٹ میں ان کے خانے کا الگ خانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ صنفی اعضاء سے محروم ہیں پیدائشی طور پر، اور بہت کم تعداد ہے ان کی۔ ان کو معاشرے کا فعال شہری بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس ایکٹ میں جو خامیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ تو سیدھی ایک برجلغار ہے، اس جلغار کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔